يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی اس سے پہلی آیات میں نسل انسانی کے کچھ طبقات اور کچھ گروہ جو عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان کا الگ الگ بیان کیا ہے۔ ان میں سے اہل ایمان کا بیان الگ کیا ہے، اہل کفر کا بیان، کفر کرنے والے لوگوں کا بیان الگ کیا ہے، اور ان دو طبقوں کے درمیان جو ایک تیسرا طبقہ ہے جو انتہائی زیادہ خطرناک ہے، خاص کر اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، دین اسلام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ طبقہ ہے منافقین کا۔ چنانچہ منافقین کا تذکرہ اس مکمل رکوع جو اس سے پہلے گزرا ہے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ تینوں طبقات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جمع کر کے خطاب کر رہے ہیں اور جمع کر کے نصیحت کر رہے ہیں اور جمع کر کے قدرت کی زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، وحی کی زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو ایک امت اور ایک انسانیت کے طور پہ پیدا کیا۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر یہ لفظ استعمال، کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ جو تھے یہ امت واحدہ تھے، ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک نوع تھے، ایک نسل تھے، ایک طبقہ تھا۔ پھر یاد دہانی کی کروائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو، اے انسانو، اس پروردگار سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، نفس واحدہ، نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ تو یا ایھا الناس ایک پیارا خطاب ہے قرآن حکیم میں، اور اس کو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگ ایک رہیں، لوگ نیک رہیں۔ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے کہ لوگ ایک رہیں، لوگ نیک رہیں، لوگ آپس میں رفیق بن کر رہیں، فریق بن کر نہ رہیں، موافق بن کر رہیں، مخالف بن کر نہ رہیں، دوست بن کر رہیں۔
دشمن بن کر نہ رہیں، اپنے بن کر رہیں، اجنبی اور غیر بن کر نہ رہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 طرح سے انسانوں کو مخاطب کیا۔ ایک طرح سے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے انسانو، اس میں سارے کے سارے انسان ہی شمار ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بدھ مت ہیں، وہ پارسی ہیں، وہ مجوسی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تم سارے اس بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہو کہ اپنے معبود کو بطور معبود ایک مان لو، بس۔ تو ایک انداز اپنایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، اے انسانو۔ دوسرا انداز بھی بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، جس کے اندر پیار بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، وہ انداز اپنایا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، اے آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والی نسل انسانیت، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، یا بنی آدم۔ یہ دوسرا انداز ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ انسان کا ذہن منتقل بالکل پیچھے کی طرف کر دیا کہ تم ایک بابے کی اولاد ہو، تم ایک دادے کی اولاد ہو، تم ایک والد کی اولاد ہو، جسے آدم کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث میں اس کی اور زیادہ خوبصورت تصویر میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دی، کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کی بنیاد مٹی کے اوپر رکھی تھی، مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ تمہاری تو اصل ایک ہے، تمہاری تو نسل ایک ہے، اصلاً نسلاً تم ایک ہو، تمہارا تو خمیر ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، بنیاد ایک ہے، آغاز ایک ہے، اور نہ صرف یہ کہ آغاز ایک ہے بلکہ انجام بھی ایک ہے، انجام بھی ایک ہے۔ جو نسل آدم سے آیا، جو پیدا ہوا، ایک وقت اس کے آنے کا ہے تو دوسرا وقت اس کے جانے کا ہے۔ کوئی ہے ایسا جو آیا ہو اور بس آنے کے لیے ہی آیا ہو، جانے کے لیے نہ آیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن جانا ضرور۔ تو اس بات کے اندر بھی تم ایک ہی ہو کہ آتے بھی ہو اپنی مرضی سے نہیں، اور جاتے بھی ہو اپنی مرضی سے۔ نہ اپنی مرضی سے انسان آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے انسان جاتا ہے۔ کسی کے مرضی سے آتے ہو، کسی کی مرضی سے جاتے ہو، وہ اللہ ہے جس کی مرضی سے آتے ہو، وہ اللہ ہے جس کی مرضی سے جاتے ہو، تو پھر اس کو معبود کیوں نہیں مانتے؟ اس کو خالق کیوں نہیں مانتے؟ اس کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ تو یا بنی آدم کہہ کے یہ دوسرے انداز سے انسان کو پکارا کہ دیکھو، مخالفتیں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، حقارتیں ختم کرو، تنگ دلی ختم کرو، تنگ نظری ختم کرو، آپس کے اندر کی دشمنیاں ختم کرو۔ یہ عارضی دنیا ہے، کیوں اس دنیا کے اندر تم ایسی ایسی چیزوں کو پال رہے ہو کہ تھوڑے عرصے یہ مخالفتیں کر کے اور دشمنیاں کر کے اور لڑائی کر کے اور جھگڑے کر کے، نفرتیں پھیلا کے تو مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلے جاؤ۔ عقل مند انسان کبھی ایسے کرتا ہے؟ یا بنی آدم، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تیسرا طریقہ قرآن حکیم نے اپنایا، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اے انسان، اے انسان، کیا چیز ہے تجھے اپنے پروردگار سے دور کرنے والی کہ تو اپنے پروردگار سے غافل ہو گیا، اس کو بھول گیا، اس کو نظر انداز کر گیا؟ اے انسان کہہ کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تجھے تو میں نے محبتوں کا پیکر بنایا ہے،
تجھے تو میں نے الفتوں کا مجسمہ بنایا ہے، اور تجھے تو میں نے ایسا بنایا ہے کہ اگر تو انسان ہوگا تو اپنے مفاد کو نہیں دیکھے گا، اپنے بھائی کے مفاد کو دیکھے گا، اپنا سب کچھ دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ جب انسان واقعی انسان بنا تو پھر اپنی ذات کو نہیں دیکھتا تھا، یا اللہ کی ذات کو دیکھتا تھا یا اللہ کے بندوں کی ذات کو دیکھتا تھا، بس اللہ کی ذات کی طرف دھیان۔ اللہ کا بندہ اگر تڑپ رہا ہے اور خود بھی یہ تڑپ رہا ہے، اس کو بھی پیاس ہے اور اس کو بھی یہ پیاس ہے، وہ پیاس سے آخری لمحہ کراس کرنے والا ہے، یہ پیاس سے آخری لمحہ کراس کرنے والا ہے، گلاس اس کے سامنے ہے، پانی اس کے سامنے ہے، پلانے والا اس کو کہہ رہا ہے پی لو۔ تو انسانیت اتنی غالب آ گئی، اللہ جل شانہ کا تقویٰ اور اللہ کا جو پیار ہے، محبت ہے، وہ اتنی غالب آ گئی کہ انکار کر دیا، میں نے نہیں پینا جب تک وہ نہیں پیے، میں نے نہیں پینا جب تک وہ نہیں پیے گا۔ اس کو کہا تم پی لو، تو وہ کہتا میں نے نہیں پینا جب تک وہ پاس ساتھ میرے زخموں سے چور تڑپتا ہوا انسان، پیاس اس کو شدت کی لگی ہوئی ہے، مجھے بھی لگی ہوئی ہے، اسے بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میں اپنی پیاس کو اس پر قربان کر، جب تک وہ نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا۔ تو تینوں کے تینوں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ پہلے میں پی لوں، پہلے میں پی لوں، پہلے میں پی لوں۔ کوشش یہ ہے کہ پہلے وہ پی لے، پہلے وہ پی لے، پہلے وہ پی لے۔ یہ ہے انسانی معاشرہ، یہ ہے انسانی معاشرہ جس سے آج ہم بالکل ہی محروم ہو چکے ہیں، بالکل ہی محروم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے خطاب سے انسانوں کو ان کی انسانیت جگائی، انسانوں کو انسانیت یاد دلائی، انسانوں کے درمیان محبت، پیار، الفت اور چاہت کا رشتہ قائم کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تین طبقے بیان کیا، یہ ایمان والے ہیں، یہ کفر والے ہیں، یہ نفاق والے ہیں، تو پھر تینوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ کامیابی اس میں ہے۔ آئے میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک جملہ قرآن حکیم نے کہہ کر ساری کی ساری حقیقت کو واضح کر دیا، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، رب کی بات کو مان لو، جگ کی بات کو نہیں ماننا، رب کی بات کو ماننا ہے۔ برادری کی بات، کنبے کی بات، قبیلے کی بات، خاندان کی بات، معاشرے کی بات، سوسائٹی کی بات اگر اللہ کی بات کے مخالف ہو تو اس کو ٹھکرا دینا ہے، ساری دنیا کو ہی ٹھکرا دینا ہے، اللہ کی بات کو ماننا، تب جا کے اللہ کے کاغذوں کے اندر تمہیں لکھا جائے گا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر حنیف ہے، جو ساری دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور دنیا کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی بات کے مقابلے۔ یہ ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس طرح میں نے بتایا کہ انسانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تین انداز اختیار کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز اختیار کر کے الگ الگ طبقے کو بھی مخاطب کیا ہے، کہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کفار یہ کہیں کہ ہمیں تو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، ہم سے تو گفتگو نہیں کی گئی، ہم سے تو بات چیت ہی نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو الگ طریقے سے مخاطب کیا، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اے کفر کرنے والوں، کافروں کو بھی مخاطب کیا، الگ سے کفر کرنے والوں کو مخاطب کیا گیا۔ اسی طرح منافقوں کو جب مخاطب کیا گیا ہے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ منافقوں کے برے اعمال کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ تم میں برائی ہے، یہ تم میں برائی ہے، یہ تم میں برائی ہے، یہ برا عمل ہے، یہ بری سوچ ہے، یہ بری عادت ہے، تمہاری یہ عادت جو ہے یہ تمہاری تباہی کا باعث بھی بنے گی، انسانیت کی تباہی کا باعث بھی بنے گی۔ ان کو صفات، بری صفات کے ساتھ یاد دہانی کرا گئی کہ تم نفاق کا شکار ہو، بڑی مہلک ترین مرض تمہیں لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں خدا تمہیں
اس انداز سے مخاطب کروں گا کہ تمہاری مرض بھی بتاؤں گا اور مرض کی تشخیص بھی کروں گا اور اس کا علاج بھی ساتھ بتاؤں گا۔ کتنا عمدہ ترین طریقہ ہے قرآن حکیم کہ منافقین کو بھی اس انداز سے بتایا کہ ساری چیزیں دیکھو یہ کر رہے ہو، جو پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی ہیں، جو 4-5 درسوں کے اندر مکمل ہوئی، برے صفات کو ظاہر کر کے منافقین کو کہا کہ یہ منافقین کی یہ بری صفت ہے، ان المنافقین والمنافقات بعضهم اولیاء و بعض، یہ منافق عورتیں منافق مرد ایک دوسرے کے برائی کے معاملے میں بڑے معین اور مددگار اور رفیق ہیں۔ ایسا لگتا ہے آج کے معاشرے کی تصویر کشی کر لی، آج کی سوسائٹی کی تصویر کشی کیا کہ آج برائی کے ماحول کو پروموٹ کرنے والے، برائی کے ماحول کو بڑھانے والے، برائی کے ماحول کو پھیلانے والے اور برائی کے ماحول کو عام کرنے والے ایسے ہیں جیسے مل مل کے جماعتیں اور مل مل کے طبقے اور مل مل کے لوگ برائی کے ماحول کو عام کر رہے ہیں۔